بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، سپریم کورٹ کے ججز میں اختلافات روز بہ روز شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کو اب 13 دن باقی رہ گئے، صرف 13 دن، اور 25 اکتوبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے۔ مگر نئے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب کا اب تک حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ کیا اس نوٹیفیکیشن کو جاری نہ کرنے کے پیچھے کوئی بدنیتی تو نہیں، یا کوئی نیا پلان تو نہیں؟ کیونکہ پتہ ہے آپ کو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، اور پھر شہر اقتدار میں جس طرح سیاسی ماحول گرم ہے، ڈی چوک سمیت جو ریڈ زون ہے وہ اس وقت تک بدستور سیل ہے۔ خاردار تارے، بڑے بڑے کنٹینرز وہاں پر موجود ہیں، اور ابھی ہم جب صبح سپریم کورٹ آئے تو صرف مرگلا روڈ کھلا تھا، اور اسی طرح پورا اسلام آباد ریڈ زون جو ہے وہ سیل کر کے رکھا گیا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جگہ جگہ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس تعینات ہے، اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کے باہر، اور پھر فوج تعینات ہے، ایف سی موجود ہے، رینجز موجود ہے، پولیس اسلام آباد پولیس موجود ہے، اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں ہیں۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد جو اسلام آباد کے حالات کشیدہ ہوئے، 3 روز تک جس طرح موبائل سروس بند رہا، سڑکیں بند رہی، اور یہ تمام تر سچویشن ہم نے دیکھا۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا، اور دوسری طرف شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ 15 سے 17 اکتوبر تک ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو الرٹ ہے وہ ہے۔ جو ججز کا معاملہ ہے، آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر دوسرا معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج۔ اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس میں کیا مطالبات تھے؟ یعنی عمران خان کی رہائی کا معاملہ تھا کہ اسے رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آئینی ترامیم حکومت کرنے جا رہے، جو مجوزہ آئینی ترامیم ہے، اس کے حوالے سے نئی پلاننگ جو ہیں وہ ہیں۔ پھر جوڈیشل پیکج کے خلاف ان کا جو احتجاج تھا۔ پھر اس کے علاوہ 8 فروری جو انتخابات ہوئے تھے 2024 کو، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہمارا چھینا گیا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ یہ مطالبات لے کر پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر پہنچے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ایک طرف اس احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکنوں، تقریباً 1000 کے قریب جو ہے 700 سے 1000 کے قریب کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ کسی صوبے کی جو کا حدود ہے جس کو مرکز سمجھا جاتا ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور ایسے الزامات لگائے گئے ہیں، اور وہ ماضی کے کہ سیاسی مخالفت پر یعنی اس قدر آگے جانا حیران کن ہے۔ اس کے علاوہ جو آئینی ترامیم ہے، جوڈیشل پیکج جو ہے وہ اس کے حوالے سے آج گزشتہ رات گئے جو ہے وہ ایک اچانک بڑی سیاسی میٹنگ ہو گئی ہے، بڑی سیاسی بیٹھک ہو گئی ہے، اور بڑی گیم کے حوالے سے پلاننگ ترتیب دی جا رہی ہے۔ یعنی ایوان صدر میں آصف زرداری کے پاس جو ہے وہ ایک کانفرنس تھی ایوان صدر میں گزشتہ روز، جو فلسطین کے حوالے سے تھی۔ اس اجلاس میں مقصد کیا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کہانی یہ ہے کہ اجلاس فلسطین کا بلا کر بیک گراؤنڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کے لیے حکومت نے ایک نئی گیم ڈالی ہے، اور اسی بہانے کل پی ڈی ایم کے وہی پرانے جو ٹولہ تھا جو گزشتہ 2 سال قبل عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد مشترکہ ایک کنٹینر پہ آ گئے تھے، وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے، جس میں آصف زرداری موجود تھے وہاں پر۔ اس کے علاوہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، اسحاق ڈار اور مولانا فضل الرحمان، یہ 6 لوگ وہاں پر بیٹھ کر نئی آئینی ترامیم کے حوالے سے میٹنگز کرتے رہے، مسودے کے حوالے سے فارمولہ طے کرتے رہے۔ اور پھر جو کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم، جوڈیشل پیکج، وفاقی آئینی عدالت کے قیام پر جو ہے وہ یہ بیٹھک اور فارمولے طے کیے جانے کے امکانات اور اگلے چند دن انتہائی اہمیت کے حامل سمجھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے معاملات بھی ہیں، یا پھر آئینی عدالت بنے گی تو اس کے چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اور جو آئینی عدالت بنے گی اس میں چیف جسٹس قاضی فائز اگر ہوں گے تو 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے۔ پھر ججز بھی جو ہوں گے حکومت کی مرضی سے ہوں گے، تو وہ بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے۔ اور اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ویسے بھی 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے پاس 13 دن باقی ہیں۔ جسٹس منصور شاہ صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، اور جوڈیشری کی جو لڑائی ہے اسی بنیاد پر وہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہر طرف جو ہے اس وقت آج کمرہ عدالت نمبر 1 پر چیف جسٹس قاضی فائز کی عدالت میں خود گیا تھا، 5 کیسز لگے ہوئے تھے۔ آج بدقسمتی دیکھیں، 5 کیسز لگے ہوئے تھے قاضی فائز صاحب کی عدالت میں، اور وہاں پر بھی جو ہے 5 میں سے 4 کیسز پہ وکلا پیش نہیں ہوئے، ایڈجرمنٹ دی گئی۔ مختلف جو ہے وہ درخواستیں تھیں ایڈجرمنٹ کے، مختلف
بہانے ہی کہہ سکتا ہوں میں، کیونکہ بہت سارے وکلا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قاضی فائز صاحب کے اب چند دن رہ گئے، ان کے سامنے پیش ہو کے اپنے آپ کو بے عزت کرنا، کیونکہ لاسٹ کے 2 کیسز میں تو 5,000 جرمانہ وکیلوں پہ کیا قاضی فائز صاحب نے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، تو اس پر وکلا اب جس طرح قاضی فائز صاحب ڈانٹتے ہیں وکیلوں کو جرمانے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وکیل شاید پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک وکیل سے تو میں نے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے یار اس طرح قاضی صاحب کا جو رویہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے ایڈجسٹمنٹ دے دی ہے تاکہ قاضی فائز صاحب کا جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد ہمارا کیس لگے تو کم از کم سکون سے ہم اپنا کیس آرگو کر سکیں۔ اب یہاں پر یہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی لڑائی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ ججز میں شاید کوئی نیا لاوا پک رہا ہے، یہ لاوا کب پڑتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سب قیاس آرائیاں موجود ہیں کہ شاید چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو دیگر جج ہیں، جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، وہ کوئی بڑا دھماکہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ حقیقت جب ہوگا تب ہی سمجھ آئے گی کہ واقعی بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں۔ اب یہاں پر دوسری بات، سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوا، علی امین گنڈاپور ڈی چوک پہنچے، اس کے بعد کے پی ہاؤس گئے اور کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئی۔ گرفتاریاں کس طرح ہوئی، کتنے ہوئے، وہ بھی میں بتاؤں گا، اور پھر خیبر پختونخوا ہاؤس کیوں سیل کیا گیا اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد سی ڈی اے کا بڑا ایکشن، اب سن لیں۔ اسپیشل مجسٹریٹ سردار محمد آصف نے اسلام آباد میں واقع خیبر پختونخوا ہاؤس کو مکمل سیل کر دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اے اور بی بلاک کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سی بلاک میں کیونکہ فیملیز رہائش پذیر ہیں، کے پی کے ہاؤس میں مہمانوں کے لیے بنائے گئے کمروں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کو سیل کرنے کی دستاویزات بھی جو ہے وہ پبلک کر دی گئی ہیں، یعنی کوئی 2006 کا نوٹس ہے، ایک 2014 کا نوٹس ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی لیز میں توسیع نہیں لی گئی ہے دستاویزات کے مطابق، اور خیبر پختونخوا میں اجازت کے بغیر تعمیرات کی گئی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس تعمیرات کی اجازت نہیں لی گئی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کی تعمیرات کے بعد جو کلیکشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں لیا گیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مین گیٹ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے سیل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے مین گیٹ کو بھی سیل کرنے کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس کے اسلام آباد میں موجود سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کی رہائش گاہ چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد کے جو خیبر پختونخوا میں 40 کے قریب فیملیز کوارٹر ہیں جن میں کے پی ہاؤس کے ملازمین کے اہل خانہ رہائش پذیر ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مقیم ملازمین وزیر اعلیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا باورچی کلرک سمیت اسٹاف بھی شامل ہے، جبکہ ان سرکاری ملازمین کے بچے اسلام آباد کے مختلف اسکولوں میں زیر تعلیم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کو اب رہائش گاہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کی لیز کا میعاد ختم ہو چکا ہے۔ یعنی یہ بندہ کیسے طرح کے الزامات ہیں کہ آج آپ کو یاد آیا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ لیز ختم ہو چکی ہے، یا آپ نے جو نوٹسز دیے تھے یا جو تعمیرات ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی، اب یاد آیا 2006 اور 2014 کے نوٹسز پر آپ عمل درآمد کرا رہے ہیں، یا یہ سیاسی بنیادوں پر، اور آپ ایک صوبے کی ٹیریٹری کے اوپر آپ چھیڑ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت سندھ ہاؤس میں جو پی ٹی آئی کے باغی تھے یا منحرف ارکان تھے وہ وہاں پر موجود رہے۔ حکومت اور نے اس وقت عمران خان حکومت نے پولیس، ایف سی، رینجز اور ایف سی اور پولیس اس وقت گیٹ پہ باہر انتظار کرتی لیکن اندر نہیں گئی، مگر جس طرح ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس ہونے کے دوران کس طرح پولیس اور رینجز وہاں پر داخل کی گئی اور کس طرح کا جو ہے وہ کردار نبھایا گیا، تو یہ یقیناً بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے بعد کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کی 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کے بعد وفاقی پولیس کی جانب سے مجموعی طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف 12 مقدمات درج کیے گئے، یعنی قیادت کے حوالے سے۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید بھی 2 مقدمات میں نامزد کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پی ٹی آئی کے صدر عامر مسعود مغل کے خلاف تھانہ ترنول میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور، عمران خان سمیت 34 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں مقدمے میں 350 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ دہشت گردی سمیت 13 دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ تھانہ کراچی کمپنی میں 8 سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں عمران خان، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سیف کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مالی معاونت ہے، مقدمے میں اعظم سواتی، خالد خورشید پر مالی معاونت کا الزام ہے۔ مقدمے میں 20 دیگر افراد کو بھی نامزد کیا گیا، جبکہ 250 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا، ان کے اوپر بھی
FIRs کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تھانہ رمنا میں 6 سنگین دفعات کے تحت مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں عمران خان سمیت 50 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ تھانہ گولڈا میں 6 سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں عمران خان سمیت جو 32 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 200 نامعلوم ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تھانہ I9 میں 10 سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مقدمے میں عمران خان، علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور ملک عامر سمیت 19 افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 300 نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اب تک اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مجموعی طور پر 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور ان مقدمات میں سینکڑوں کے قریب جو ہے وہ PTI کے ورکرز اور رہنماؤں کے خلاف یہ مقدمات درج ہیں، FIRیں ہو چکی ہیں۔ کئی کیا بتا رہے ہیں کہ 600 سے 700 سے زیادہ جو کارکن ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کیا گیا، آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز انہیں عدالت بھی پیش کیا گیا، 1 دن کا ریمانڈ بھی دیا گیا اور آج تک کے لیے تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ عمران خان کے اوپر پہلے ہی 150-200 کے قریب مقدمات تھے، اب یہ مقدمات اور ہو گئے ہیں، تو مطلب ریاست پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ڈی چوک کس طرح میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا، اسلام آباد کس طرح سری نگر کا منظر پیش کرتا رہا، یہ پریشان کن صورتحال موجود ہے۔ اس پر حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے جو ہے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ سیاسی معاملات برے سے برے، بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب عدلیہ کے اندر جس طرح کی تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی پریشان کن ہے، کیونکہ جب انصاف کے دروازوں میں ہی اختلافات ہوں گے تو پھر انصاف کہاں سے ملے گا، اور پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا۔ یقیناً کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ سچویشن یقیناً بہت مشکل صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے لیے صرف 13 دن رہ گئے ہیں، اور میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں کمرہ عدالت نمبر 1 کے باہر، تو دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ کا نوٹیفیکیشن کب تک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ آئینی ترامیم کہہ رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ چند دن پہلے ہماری بلاول سے جب ملاقات ہوئی تھی تو بلاول تو اس بات پر ایگری ہے کہ 25 سے پہلے ہم آئینی ترامیم لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد دیگر جو ججز ہوں گے یعنی منصور شاہ صاحب اینڈ کمپنی، وہ جو ہے وہ روڑے اٹکائے گی، وہ مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ تو 25 سے پہلے یہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے، یقیناً یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے۔ تو اس اجلاس کے دوران اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر امن رہنا چاہیے تاکہ دنیا کو ایک بہتر اور پازیٹیو میسج ہمارا جائے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ جو سیاسی اور عدلیہ کے اندر کی جو لڑائی ہے کب ختم ہوتی ہے، کب کہاں جا کے یہ معاملہ رکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔